بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 165 اور پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد دوم، صفحہ 116 اور سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 96۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر ہے 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ذرہ ذرہ دہر کا زندگانی تقدیر ہے، پردائے مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے۔ آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہے، انجم سیما بپا رفتار پر مجبور ہے۔ ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہے مجبور نمو گلزار میں۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 165 پہلی قسط ہے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ اس گھر کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ اس گھر کا۔ اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی، اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتے کے ذریعے ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی، جو ریت کے تودوں میں دبی ہوئی تھی۔ بہرحال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھر یا عبادت گاہ یعنی عبادت خانہ ہے۔ صحیح ان کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے۔ پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں بیت اللہ کی بنا جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اس حدیث میں بیت اللہ کی بنیاد جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی، اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد ہوئی، 40 سال بعد میں ہوئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی، یہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنا ابراہیمی پر اس کی تجدید کی۔ اسی طرح روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں ملتا۔ حاصل یہ کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے، اور اس میں لفظ وضع للناس سے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت ہی کا حصہ نہیں، بلکہ عامہ خلاق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے۔ اور اس کی سرشت میں حق تعالیٰ نے ایک عظمت اور ہیبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں۔ اس میں لفظ بکہ سے مراد مکہ معظمہ ہے، بکہ۔ خواہ یہ کہا جائے کہ میم کو با سے بدل دیا گیا ہے۔ عرب کے کلام میں
اس کی ظاہر بکثرت ہے کہ میم کو با سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا اور یا یہ کہا جائے کہ مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، بکہ۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھا 165 وی لاگ کی پہلی قسط۔ نیکسٹ انشاءاللہ بیت اللہ کی برکات ہوگی، وی لاگ نمبر 166 ہوگا، اور دوسری قسط ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی۔